تو میں آنکھوں کے ہاسپٹل کو گیا تھا آنکھوں کا چیک اپ کرانے کے لیے. مجھے وہاں پر 3 باتوں کا بڑا احساس ہوا. 3 چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی اور وہ ضروری بھی تھی، اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں. جب میں ہاسپٹل میں تھا اور مجھے کافی وقت وہاں پر بیٹھنا پڑا اس لیے کہ بہت زیادہ پیشنٹس تھے، تو وہاں پر رہنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز مجھے سیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ انسان ہے نا بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا، اس لیے کہ رب کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، بہت زیادہ نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ نعمتوں کی موجودگی میں انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. مجھ سے پکڑ کر کہہ رہا ہوں، یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ نعمتوں کی موجودگی میں ہم لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. جب وہ نعمت چھن جاتی ہے نا تو تب اس نعمت کی ہمیں قدر معلوم ہوتی ہے، اس نعمت کا احساس معلوم ہوتا ہے، اس نعمت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. نعمت کو کھونے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا کون سی بڑی بات ہے. عقل مندی یہی ہے کہ نعمتوں کی موجودگی میں ہم لوگ نعمت کی قدر کریں. اس بات کا احساس مجھے اس لیے ہوا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لیے وہاں پر آئے تھے، اور وہ لوگ جب میں ان کو دیکھتا تھا اور وہ اپنی آنکھوں کی روشنی چلے جانے سے کتنے مایوس، کتنے اداس وہ نظر آتے تھے کہ گویا کہ ان کی پوری دنیا ختم ہو گئی ہے. اور واقعتاً ہے بھی ایسی بات کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، آنکھوں کی نعمت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں کے بغیر ہم اللہ کی قدرت کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہم ان آنکھوں سے زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں نا تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اللہ کے جلووں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے. اگر آنکھیں چلی جائیں تو دنیا رہ کر بھی ہمارے لیے بیکار ہے نا، کوئی سی چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آنکھ، تو اس کی قدر کرنی چاہیے. صرف آنکھ کی بات نہیں کر رہا میں، ہماری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں آتی ہیں ہم ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. چاہے وہ آنکھ کی نعمت ہو، چاہے صحت کی نعمت ہو، چاہے مال کی نعمت ہو، چاہے کوئی بزنس کی نعمت ہو، جب تک یہ چیزیں رہتے ہیں قدر نہیں کرتے، ہم ان کو ٹھوکر مارتے رہتے ہیں. جب اللہ چھین لیتا ہے تو فوراً ہائے ہائے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو عقل مند بنو، اور عقل مندی اسی میں ہے کہ نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو. اور نعمتوں کی قدر یہی ہے کہ اللہ جس طرح ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس طریقے پر ان نعمتوں کو استعمال کرو. فضول خرچی نہ کرو اور اسراف نہ کرو کسی بھی نعمت میں ہو. صحت کی نعمت 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے، صحت کی حفاظت کرو. صحت میں ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ پہلی چیز جس کا مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نعمتوں کی قدر نعمتوں کی موجودگی میں کریں. اور دوسری چیز جو مجھے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں جو سائنس نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، یہ بھی اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میڈیکل سائنس ترقی کی ہے تبھی تو آنکھوں کا آپریشن ہو پا رہا ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آنکھوں کی روشنی ایک بار چلی گئی سو چلی گئی. جیسے کہ بخاری میں بھی واقعہ موجود ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کر گئی تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے. تو اس جملے کے وقت میں ہمارے شیخ حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں آپریشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اسی طرح ہمارے بہت سے اکابرین، بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو آخری عمر میں آنکھوں کی روشنی ان کی چلے گئی. اس زمانے میں آپریشن کا سسٹم نہیں تھا تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام نابینا بن کر گزار دیے کہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. تو آج کے زمانے میں جو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور جس کی وجہ سے آنکھوں کا آپریشن ہو یا پھر دوسرے بہت سارے چیزیں ہیں جو منٹوں میں، گھنٹوں میں بہت بڑے بڑے پرابلمز کو سالو کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، میڈیکل سائنس کے ذریعے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے، ان فنون کو حاصل کرنا چاہیے، اس علم کو یعنی علم طب کو حاصل کرنا چاہیے. ہماری قوم جب ہم ایک نظارہ کرتے ہیں، ایک جائزہ لیتے ہیں، جتنے بھی اسپیشلسٹ آپ کو ڈاکٹرز نظر آئیں گے، چاہے ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہو یا دوسرے ہڈیوں کا ہو، جو بھی ہے،
اکثر آپ کو ہمارے غیر مسلم بھائی نظر آتے ہیں. آپ کو اکثر میں تو دیکھتا ہوں ہمارے علاقوں میں اکثر جو بڑے بڑے ہاسپٹلس نظر آئیں گے آپ کو غیر مسلم بھائیوں کے نظر آئیں گے. ہمارے مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے پاس نہ تو اچھی اسکولس ہیں، نہ تو اچھے کالجز ہیں، نہ تو اچھے ڈاکٹرس ہیں، نہ تو اچھے لائرس ہیں. حالانکہ قوم کو اچھے اور قوم کا درد رکھنے والے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، قوم کا درد رکھنے والے لائروں کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں آگے آئیں، وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز بنائے، انجینئر بنائے، لائر بنائے. جو چیز بھی اپنے بچوں کو حاصل کروا سکتے ہیں ضرور وہ ایجوکیشن آپ اپنے بچوں کو حاصل کرائیں. تبھی تو اس لیے کہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دینا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانا. مچھلی کے بچے کو تیر سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فطری طور پر اس کے اندر تیرنا موجود ہوتا ہے. ایسے ہی مسلمان، اس لیے کہ قرآن کا پہلا پیغام اقرا سے شروع ہوتا ہے. جو پہلی وحی جبرائیل امین اللہ کی جانب سے پیغمبر پس لائے وہ کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھیے گا پیغمبر. تو پڑھنا لکھنا یہ اسلام کا ابتدائی حکم ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھائیں اپنے بچوں کو، خود بھی آگے بڑھیں اور قوم کو اچھے سے اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز، جو کچھ بھی آپ مہیا کر سکتے ہیں قوم کے لیے اپنے بچوں کو وہ بنا کر مہیا کیجئے. ضرورت ہے ان چیزوں کی. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں آگے بڑھیں. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز اس ہاسپٹل کے سفر میں جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت جلد بدگمان نہ ہو کسی سے، کسی کے بارے میں ہم غلط نہ سوچیں کہ بھئی یہ بندہ غلط ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے مومنو بہت سے بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں. تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا. وہ واقعہ آپ سن لیں. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے غلط فہمیاں ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، خاص طور پر آج کل کے جنریشن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیوں کا ہم شکار ہوتے ہیں اور تعلقات، ہمارے ریلیشن شپ اور ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں. ایسے ہی ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب میرا آنکھوں کا چیک اپ ہو گیا تو میں قریب ہی میں وہاں پر یعنی اسی ہاسپٹل کے نیچے انڈر گراؤنڈ میں ایک شاپ ہے، آپٹیکل شاپ. میں اس شاپ میں گیا اور دیکھا کہ وہاں کوئی فریم ہوگا اچھا سا، لیکن وہ کوئی فریم نہیں تھا. سیدھا سادہ 200-300 کا فریم تھا جو مجھے پسند نہیں آیا. تو میں نے شاپ والے سے کہا، جو کہ ایک انجان آدمی تھا اور غیر مسلم بھائی تھے وہ، تو میں نے کہا کہ مجھے تو یہاں کوئی فریم پسند نہیں ہے، آپ کے پاس اچھی کوالٹی کا نہیں ہے کیا؟ تو اس نے ایک مجھے مشورہ دیا کہ آپ باہر سے فریم لے کر آئیں، ہم یہاں پر گلاس بٹا کر دیں گے. تو میں نے اسے پوچھا کہ گلاس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ الگ الگ ورائٹیز کے گلاس ہیں. ایک گلاس وہ ہے جو سیدھا سادہ کانچ کا ہوتا ہے، دوسرا وہ ہے جو فائبر کا ہوتا ہے لیکن سیدھا سادہ ہوتا ہے، تیسرا وہ ہے جو جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اس سے جو شعاعیں نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے، اس کے ایفیکٹ کو آنکھوں پر آنے سے روکتا ہے. اور چوتھا گلاس وہ ہے کہ جو موبائل اور کمپیوٹر کے اندر سے نکلنے والی روشنی کے ایفیکٹ کو بھی روکتا ہے. اور اس طرح رات میں جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، سامنے سے کوئی گاڑی آتی ہے تو اس کا جو فوکس اور اس سے جو روشنی نکلتی ہے اس سے بھی آنکھوں کو بچاتا ہے. کہ تو 4 طرح کے 4 ورائٹیز کے اس نے گلاس بتائے. تو میں نے کہا کہ بھئی چوتھے والا بہت بڑھیا ہے، کیونکہ رات میں ڈرائیونگ بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی موبائل بھی یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر بھی یوز کرتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چوتھا جو ہے وہ آپ دے دو. تو میں نے جاتے ہوئے اس کو کہا کہ میں فریم لے کر آؤں گا اور آپ کے پاس گلاس بٹاؤں گا. یہ جو چوتھا والا ہے جس کا نام اس نے کہا کہ بلیو پلس بلیک اس طرح کا اس گلاس کا نام تھا. تو میں نے کہا کہ بلیو پلس بلیک کا کیا ریٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1200 روپے اس کا ریٹ ہوگا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فریم لے کر آتا ہوں. جب میں باہر گیا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہمارے قریب ہی کے ایک ساتھی ہیں جن کا آپٹیکل شاپ ہے، وہیں پر جائیں گے. میں ان کو پہچانتا ہوں، وہ مجھے پہچانتے ہیں، تو پھر وہ بہتر انداز میں مجھے فریم بھی دیں گے اور گلاس بھی بٹا کر دیں گے. تو میں یہ سوچ کر سب چھوڑ کے اس طرف چلا گیا جو میرے پہچان کا دکان تھا. وہاں پر میں گیا اور وہاں جانے کے ساتھ فوراً مجھے ایک فریم پسند آیا، میں نے فریم خرید لیا.
اور جب گلاس کی باری آئی تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی بلو اینڈ بلیک جو گلاس ہے وہ مجھے چاہیے، ریٹ کیا ہے اس کا؟ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ کے لیے 1950 روپے ریٹ ہے، یعنی 1950 روپے یہ ڈسکاؤنٹ کر کے ریٹ ہے، ورنہ تو 2000 سے زائد اس کا ریٹ ہے، 1950 روپے کو آپ کو دوں گا۔ تو پھر میں پریشان ہو گیا، میرے دل اور دماغ میں غلط فہمی آ گئی کہ بھائی جس کو میں اپنا سمجھ کر آ رہا تھا وہی مجھے لوٹ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو انجان آدمی تھا، جو پرایا آدمی تھا، وہ تو 1200 میں دینے تیار ہے، اور یہ بندہ یہ کہہ کر کے میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ کر کے دے رہا ہوں 1950 کو دے رہا ہے، یعنی ٹوٹل 750 روپیز کا فرق ہے۔ تو میرے دل میں غلط فہمی آ گئی، یعنی بدگمانی آ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بتا بھی دیا کہ بھائی ابھی میں اس آپٹیکل سے آ رہا ہوں، وہاں پر تو اس نے 1200 بتایا ہے۔ تو پھر میرے جو پہچان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے مولانا، شاید اس کے بتانے میں کچھ کنفیوز ہوا ہے یا پھر اس کی جو کوالٹی ہے وہ الگ ہے۔ تو بہرحال میں وہاں سے فریم لیا، اور فریم لے کر میں یہ کہہ کر کے دیکھوں گا، اگر اچھا لگا تو آپ کے پاس گلاس بٹاؤں گا، ورنہ وہیں پر بٹھاؤں گا بول کر فریم لے کر وہاں سے نکلا۔ میں نکل کر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنا ڈفرینٹ 150 کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ صریح طور پر جھوٹ بول کر 750 کا ڈفرینس کیسے کرے گا؟ تو پھر میں وہاں گیا اس شاپ میں، اور پھر میں نے اس کو فریم دیا کہ بھائی یہ فریم ہے، اور آپ جو گلاس بول رہے تھے بلو اینڈ بلیک وہ آپ گلاس بٹائیں۔ تو وہ لیا، وہ بل بنا رہا تھا اور کہا کہ ایڈوانس 1200 روپے دو، میں بنا کر آپ کو فون لگاتا ہوں۔ تو میں نے اس کو پھر سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 1200 روپے ہی ریٹ ہے کیا اس کا؟ جب میں اس کو تاکید سے پوچھا تو وہ کچھ کنفیوز میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ ٹھہرو ذرا میں فون کر کے پوچھتا ہوں۔ تو پھر اس نے فٹافٹ فون لگایا ایک بندے کو اور پوچھا کہ اس کا کیا ریٹ ہوگا۔ تو اس نے ریٹ جو بتایا نا، تو پھر تب میری بدگمانی ختم ہو گئی، اس لیے کہ جب میں مسلمان کے شاپ سے واپس آیا تھا تو دل میں خیال تھا کہ کیسا بندہ ہے کہ مجھے کو جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جب یہاں پر آیا تو اس نے فون لگانے کے بعد سامنے والے نے اس کو ریٹ بتایا کہ بھئی یہ بلو اینڈ بلیک کا جو ریٹ ہے یہ 3000 روپے اس کا ریٹ ہوگا۔ جو 1200 ریٹ بتا رہے ہیں نا، یہ اس گلاس کا ریٹ ہے جو کمپیوٹر اور موبائل سے نکلنے والی جو روشنی ہے اس کو روکتا ہے، بس رات میں گاڑیوں کے فوکس کو نہیں روکتا۔ تو بہرحال جب اس نے فون کے ذریعے معلوم کر لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ نہیں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی بتانے میں۔ اصل بات یہ ہے کہ 1200 میں ایک گلاس آئے گا سیکنڈ کوالٹی کا، اور فرسٹ کوالٹی کا جو ہے اس کا ریٹ تھوڑا مہنگا ہے۔ جب میں یہ بات سنی تو تب میرے دل سے غلط فہمی دور ہو گئی، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے مناسب لگے گا تو میں بنا لوں گا، پھر آؤں گا بول کر میں وہاں سے فریم لے کر نکلا۔ اور اس واقعے سے مجھے ایک چیز یہ سیکھنے ملی کہ اگر میں دوبارہ اس شاپ کو جا کر صحیح طور پر تحقیق نہیں کرتا اس گلاس کے ریٹ کی، تو ہمیشہ کے یہ جو پہلے بھائی کے پاس میں گلاس بنانے کے لیے آیا تھا اس کے بارے میں غلط فہمی بیٹھ جاتی کہ بھائی یہ تو مجھے لوٹ رہا ہے، یعنی ہماری زبان میں کہیں تو یہ تو مجھے لوٹ رہا ہے۔ اس ایک سیمپل تھا، اس طرح کی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں ہمارے پہچان والوں کے درمیان بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی بدگمانیوں سے بچیں۔ بدگمانیوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ کس چیز کے بارے میں ہمیں شک ہے اس چیز کو کلیئر کر لیں۔ اگر کلیئر کر لیں گے تو غلط فہمی ختم ہو جائے گی، ریلیشن شپ میں کوئی بھی دراڑ نہیں آئے گی اور تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹل 3 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر نعمتوں کی موجودگی میں کرنا چاہیے، نعمتیں جانے کے بعد قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے مسلمان بھائیوں کا مضبوط ہونا چاہیے، مسلمانوں میں بھی اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، لائرز، انجینئرز ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بدگمان ہونے سے پہلے کس چیز کو لے کر بدگمانی آئی ہے اس کو کلیئر کر لے تاکہ بدگمانی سے بچ جائے۔ تینوں چیزیں میں آج کے میرے اس آنکھوں کے ہاسپٹل کے سفر کے دوران سیکھنے کو ملی، اور ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اگر ان تینوں چیزوں سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔